نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی بک سب جانتے ہیں آپ کہ اسلامک تعارف پڑھ رہے ہیں، تو اس کا آج جو ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے، وہ ہے صبح و شام۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اسلام زندگی کا ایک مکمل پروگرام ہے، یعنی کہ دین اسلام ایسا دین ہے کہ جس میں ایک زندگی کی مکمل، جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی بھی کمی کے بغیر پروگرامی کر دی گئی ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے۔ وہ انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک زندگی کا کوئی لمحہ ایسا ہے ہی نہیں جو اسلام کے دائرے سے باہر ہو۔ ایک مومن رات کو سو کر صبح سویرے اٹھتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے جسم کو پاک کرتا ہے اور وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ یہ گویا مومنانہ زندگی کا آغاز ہے، یعنی کہ ایک ایمان والا شخص جو ہے اس کی زندگی کا آغاز ایسے ہوتا ہے جو پاکیزگی اور عبادت سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد صبح سے دوپہر تک کا وقت معاشی دوڑ دھوپ کا وقت ہے، یعنی کہ اس کے بعد نماز، صبح کے وقت اٹھنے کے بعد، اپنی کلیننگ کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد پھر کیا ہے، جو مڈل کا ٹائم ہے، درمیانی ٹائم ہے، اس میں پھر اپنی یعنی کہ وہ جو بھی اس کی جاب ہے، روزی ہے، تو اس کے لیے پھر وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ تاہم اس دوڑ دھوپ کے دوران مومن مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ وہ ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حد کی پابندی کرتا ہے۔ لین دین میں وہ دیانتداری کا انداز اختیار کرتا ہے، یعنی کہ جو کاروبار بھی وہ کرتا ہے اس میں کیا ہے کہ وہ ہر سٹیپ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی جو حدود ہیں ان کا خیال رکھتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ دیانتداری کا معاملہ کرتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں وہ پوری طرح اسلامی اخلاق کو اپنائے ہوئے ہوتا ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف حقوق اللہ تو ادا کر دیے، پھر حقوق العباد کی باری آئی تو پھر ٹوٹلی ایک ڈفرنٹ انسان بن گیا نا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس طرح دوسری نماز کا وقت آ جاتا ہے جو دوپہر بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ ظہر کی نماز۔ ظہر کی نماز کی صورت میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو دوبارہ سے جو ہے وہ زندہ کرتا ہے۔ اپنے جسم اور اپنے روح کو وہ پاک کر کے دوبارہ زندگی کی جدوجہد میں شریک ہو جاتا ہے۔ وہ ایک بااصول انسان کی مانند اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تیسری نماز کا وقت آ جاتا ہے جس کو ہم عصر کی نماز کہتے ہیں۔ اب وہ پھر نماز کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے اپنا حصہ لیتا ہے تاکہ اگلے مرحلے میں اس کے کام آ سکیں۔ اس طرح مومن کے لمحات گزرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہوتا ہے اور چوتھی نماز کا وقت آ جاتا ہے جس کو مغرب کی نماز کہا جاتا ہے۔ اب مومن اپنے کام کو چھوڑ کر پھر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ مقرر قاعدہ کے مطابق نماز ادا کرتا ہے اور اس سے دینی اور روحانی غذا لے کر باہر آتا ہے۔ اس کے بعد وہ نماز سے حاصل کیے ہوئے دینی ذہن کے تحت اپنی ضروریات پوری کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پانچویں نماز کا وقت آ جاتا ہے جس کو عشاء کی نماز کہا جاتا ہے۔
عشاء سے فراغت کے بعد مومن اپنے بستر پر جاتا ہے اور اپنے دن بھر کے کام کا احتساب کرتے ہوئے سو جاتا ہے، یہاں تاکہ صبح سویرے اٹھ کر وہ زیادہ بہتر طور پر اپنے اگلے دن کا آغاز کر سکے۔ تو جیسے کہ میں نے شروع میں بات کی، الحمدللہ کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اس میں ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے کہنا ہے کہ ہم اپنے طریقے سے پروگرام کرتے ہیں، جو کمپیوٹر کے ماہر ہیں وہ کمپیوٹر کی پروگرامنگ کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز کا انسان اپنے اپنے طریقے سے پروگرام کرتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق گزاریں اور اسی روٹین میں گزاریں تو ہمارا یہ نہیں کہ دنیا کہیں بھاگ جائے گی یا دنیا میں کوئی کمی آ جائے گی۔ اگر اس طرح سے جیسے کہ آج ہم نے بات کی، اپنی زندگی اپنے دن کا آغاز انسان کرتا ہے اور اس کے مطابق گزارتا ہے تو پھر ہر طرح سے انسان کو سکون، برکات اور بہت ساری پریشانیوں سے جو ہے وہ انسان بچ جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان اپنے طریقے سے صرف ایک طرف جھکاؤ کرتا ہے کہ صرف دنیا ہی دنیا، پھر یا دنیا بھی نہیں دین بھی نہیں، بس ایک بے ترتیبی والی لائف ہے، نہ اٹھنے کا کوئی ٹائم ہے، نہ کھانے کا کوئی ٹائم ہے، نہ عبادت کا کوئی ٹائم ہے، نہ کوئی اپنا جو روزمرہ کی معاش ہے زندگی گزارنے کے لیے اس میں کوئی انسان ترتیب سے کام کرتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر پریشانی ہی پریشانی۔ تو اگر ہم ان عادات کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، ہر کام کو روٹین سے کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری نمازیں ہیں، جیسے کہ نماز کو شیطان بہت بڑا برڈن بنا کے دکھاتا ہے، خاص کر جب کسی مشن پہ انسان ہوتا ہے یا اپنی جاب پہ یا کوئی بھی اپنا کام ہوتا ہے تو اس کو بڑا لگتا ہے کہ چلو ٹھہر کے پڑھ لینا، یہ کر لو۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی کہ یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، تو تھوڑا سا وہ مشکل بناتا ہے، بلکہ تھوڑا کیا بہت زیادہ مشکل بناتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس طرح سے کر سکیں اور اپنے دن کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور اس دنیا اور آخرت میں کامیابی پا سکیں۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ بات کو کمپلیٹ کروں گی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور توفیق دے کہ اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔